جہاد جیسے مقدس فریضے پر کوئی قدغن ہو ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ جہاد جیسے مقدس فریضے سے مسلمانوں کو روکا جائے یا جذبہ جہاد جو کہ جذبہ ایثار اور قربانی ہے۔ موسولینی ہمارا آئیڈیل نہیں ہے، نیپولین نہیں ہے، چنگیز خان نہیں ہے، ہٹلر نہیں ہے۔ یہ میری 5 سے 6 لاکھ فوج کا ماٹو نہیں ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا ماٹو ہے۔ مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین ایک ہے۔ جنہوں نے کشمیر کے مسئلے کے ساتھ وفا نہیں کی، ناجائز قبضہ ہے وہاں پر 75 سال سے، جو جبر ہے وہاں، جو ظلم ہے، جو زیادتی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے، بے بس افغانستان کچھ نہیں کر پایا، وہ بھی مجھے کہنے دیں صاف۔ اسرائیل اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے اس وقت پوری انسانیت کی نفرت کا شکار ہے۔ اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے بول رہے ہیں، اہل فلسطین کی حمایت کے لیے نہیں بول رہے۔ تو مجھے معلوم ہے اپنی حدود، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے لقمان جلیس اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں پیر مظہر سعید شاہ صاحب۔ سب سے پہلے تو پیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمارے چینل کے لیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی اور آپ کے تمام ناظرین اور سامعین کو شکریہ آپ کا کہ ہم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں داعی اور پھر اب عوامی نمائندگی بھی ہے، تو داعی اور عوامی نمائندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی دعوت اور عوام کی نمائندگی جو ہے اس کو بذریعہ میڈیا جو ہے لوگوں تک اپنی دعوت بھی پہنچائے، اور عوام کی جو نمائندگی کا وہ ایک فریضہ سر انجام دے رہا ہے تو عوام کے ساتھ رابطے میں بھی رہے۔ سب سے پہلے تو آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک زمانے میں ہم آپ کو عبداللہ شاہ مظہر کے نام سے جانتے تھے، اور پھر جب آپ نے الیکشن لڑا تو اس کے بعد آپ کا نام چینج ہو کے پیر مظہر سعید شاہ آ گیا، تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں۔ کوئی کہانی نہیں ہے۔ ایک تو میں اس سوال کا جواب اتنی مرتبہ مختلف چینلوں کو دے چکا ہوں کہ اس کا تکرار میں اس وقت مناسب نہیں سمجھتا، لیکن آپ ناراض نہ ہو جائیں تو کوئی چینجنگ نہیں ہے۔ دیکھیں، عبداللہ شاہ مظہر میرا عرفی نام ہے جی۔ لفظ عبداللہ جو ہے ویسے بھی آپ کو پتہ ہے حدیث میں اس نام کی فضیلت تھی۔ دوسرا میرے دادا جی کا نام تھا عبداللہ شاہ، تو اس وجہ سے بھی مجھے اصل تو یہ نام پسند تھا، تو میں نے زمانہ طالب علمی سے ہی اپنا نام میرا جو ہے عبداللہ شاہ مظہر چلا کرتا تھا۔ جب میں اس اپنا زمانہ طالب علمی بھی جب تقریریں کرتا تھا تو اسی نام سے کرتا تھا، جیسے رائٹرز کے نام ہوتے ہیں اپنے عرفی، تو اس طرح یہ میرا ایک خطیبانہ عرفی نام تھا، اور پھر میں یہ نام میرا اتنا مشہور ہوا کہ میرا اصل نام دب گیا۔ لیکن جب آپ کسی اصل نام آپ کا کیا تھا؟ میں بتا رہا ہوں وہی بات کہ جب آپ کسی کاغذی کارروائی میں جب آپ آتے ہیں تو پھر آپ کا اصل نام جو ہے نا وہ چلتا ہے۔ تو ظاہر ہے الیکشن ایک ڈاکومنٹس پیپر کے ساتھ لڑا جاتا ہے، آپ کی شناخت کے ساتھ لڑا جاتا ہے، کہ آپ کے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ لڑا جاتا ہے۔ تو میرا آئی ڈی کارڈ کا نام بھی محمد مظہر سعید ہے، تو میں اپنے اس آئی ڈی کارڈ کے نام کے ساتھ ظاہر الیکشن میں تو میں نے اسی نام سے آنا تھا، تو عرفیت تو ہر آدمی کی ہوتی ہے۔ یہ تو کوئی ایسی پیچیدہ بات نہیں ہے جس میں لوگوں نے اس کو پیچیدہ بنا لی ہے۔ شاہ جی، آپ نے زمانہ طالب علمی کا ذکر کیا، تو اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ شروع ابتدا اپنے کون سے مدرسے، جس طرح ناظرہ ہوتا ہے کہ اپنے علاقے سے پھر آگے مزید تعلیم جاری رکھنے کے لیے بندہ ہجرت کرتا ہے، اور پھر آگے جا کے عملی سفر کے بارے میں بھی تھوڑی روشنی ڈالیں۔ آپ نے تعلیمی پس منظر کی بات کی ہے، تو میں نے عصری اور دینی دونوں علوم باقاعدہ حاصل کیے ہیں۔ یعنی میرے پاس جو عصری جو میرے پاس اسناد ہیں وہ میں نے دینی علوم کی بنیاد پر ایکویلنسی یعنی معادلے کی سند پر نہیں ہے، میری الگ سے باقاعدہ دنیاوی تعلیم ہے۔ تو میں نے اسکول کالج کی تعلیم تو جو ہے نا جی، میٹرک میرا کلاس 1 سے لے کر کلاس 10 تک، میٹرک پورا کا پورا یہ 10 سال کا عرصہ جو تعلیم کا ہے، یہ شرف آباد گورنمنٹ اسکول سے میں نے کیا ہے، اپنے جی میرے علاقے کراچی میں جہاں میرے والد صاحب کی رہائش تھی، ہمارے پڑوس میں ہماری دیوار کے ساتھ ملا ہوا اسکول تھا گورنمنٹ کا، شرف آباد گورنمنٹ اسکول، میں نے وہاں سے میٹرک کیا۔ کلاس 1 سے لے کے میٹرک تک میں وہیں رہا، اور 8 کلاس سے لے کر میٹرک تک میں اسکول پورے کا پریفیکٹ تھا۔ تو اس کے بعد میں نے ایف ایس سی جو ہے وہ پی سی ایچ ایس فاؤنڈیشن سائنس کالج سے کی، اور اس کے بعد پھر میں مدرسے میں آیا، اور میں نے اپنا پہلا درجہ جو ہے وہ حضرت مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کے دارالفتاء میں درجہ اولا میں نے وہاں پڑھا تھا، اور اس کے بعد پھر مختلف جگہوں سے میں نے تعلیم حاصل کرتا ہوا میں نے دورہ حدیث جو ہے حضرت اقدس مفتی ظفر علی خان صاحب کے دار جامعہ عربیہ احسن علوم سے کیا ہے، اور اس دوران پھر میں جامعہ یوسف بن نوریہ میں بھی پڑھا، اور میں صرف نحو پڑھنے کے لیے پنجاب کے علاقوں میں بھی آیا، تفسیر میں نے مختلف جگہوں سے پڑھی، تو پھر مختلف بزرگوں سے علم کی جو ہے نا وہ
پیاس بجھانے کی کوشش کی، اگرچہ ہم علم کا حق ادا نہیں کر سکے۔ تو 1999-98 میں میرا دورہ حدیث ہوا ہے، اور پھر اسی دوران میں نے اپنی دوسری تعلیم بھی جاری رکھی، اور پھر میں نے گریجویشن کی کراچی یونیورسٹی سے، اور ماسٹر بھی وہیں سے کیا۔ اس کے بعد پھر میں نے ایم فل لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی میں داخلہ لیا، لیکن اور کورس ورک میرا NTS بھی کامیاب ہو گیا، میری سلیکشن بھی ہو گئی، اور میں تقریباً کافی حد تک میں اس میں آگے چلا گیا تھا، خطۃ البحث بھی ہمارا ہو گیا تو، لیکن میں اپنی سیاسی مصروفیات کی بنا پر اپنا PhD مکمل نہ کر سکا، اس کا مجھے افسوس رہے۔ شاہ جی، آپ نے تعلیمی سفر کے بارے میں بتا دیا، عملی سفر میں آپ کے تدریس سے شروع ہوتا ہے یا ڈائریکٹ جہادی؟ دیکھیں، آپ جس طرح مسکرا کر مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس مسکراہٹ کے پیچھے کیا ہے۔ تو میں بڑا واضح موقف رکھتا ہوں اپنے نظریات کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں۔ دیکھیں، نظریہ جہاد جس کو دنیا اپنے ہاں ڈیفنس کہتی ہے، تو پوری دنیا کا جو عمرانی سماجی ایک عالمی قوانین ہے، اور جو UNO نے بھی دیے ہوئے، وہ یہ ہے کہ ہر جاندار کو، بالخصوص انسانوں کو، اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ جس کو وہ کہتے ہیں اپنے ملک کا دفاع، ڈیفنس ٹیکنالوجی، اپنا دفاع، پرسنل ڈیفنس، یہ اس کا حق حاصل ہے۔ تو میری شریعت اس کو جہاد کہتی ہے کہ میں اپنی ذات کے دفاع کے لیے، اپنی ملک و ملت کے دفاع کے لیے، اپنے وطن کے دفاع کے لیے جو کروں گا، اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ اور ہم بڑا واضح نظریہ رکھتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ اور دہشت گردی کے درمیان ہمیں بڑا واضح فرق موجود ہے۔ مجاہد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کا عمل کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، اور ظالم اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ مجاہد سے اللہ نے محبت کا اعلان کیا ہے، اور ظالم سے اللہ نے نفرت کا اعلان کیا ہے۔ تو مجھے معلوم ہے اپنی حدود، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آئیڈیل ہیں، میرے صحابہ کرام میرے آئیڈیل ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آئیڈیل ہیں کہ اللہ کے لیے لڑے، اللہ کے لیے گرایا، پھر جب دشمن نے ان کے چہرہ اثر کی طرف تھوکنا چاہا اور تھوک دیا اور بدبخت نے، تو سیدنا علی نے چھوڑ دیا۔ میرے آئیڈیل یہ ہیں، میرے آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ موسولینی ہمارا آئیڈیل نہیں ہے، نیپولین نہیں ہے، چنگیز خان نہیں ہے، ہٹلر نہیں ہے، ہم کسی ظالم کے پیروکار نہیں ہیں، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ سیدنا علی نے اس کو چھوڑ دیا، تو پوچھا سیدنا یہ کیا کیا؟ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ لڑا اللہ کے لیے تھا، گرایا اس کو اللہ کے لیے، لیکن اس نے تھوک دیا، میرے نفس کا غصہ شامل ہوا، اس لیے میں اپنے اللہ کے کیے ہوئے عمل میں اس نفس کو لانا نہیں چاہتا، چھوڑ دیا۔ یہ ہمارا آئیڈیل ہے۔ اب اس تناظر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاد اللہ کا محبوب عمل ہے، ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ مروجہ چند ظالموں کی وجہ سے جہاد جیسے مقدس فریضے پر کوئی قدغن ہو، یا جہاد جیسے مقدس فریضے سے مسلمانوں کو روکا جائے، یا جذبہ جہاد جو کہ جذبہ ایثار اور قربانی ہے، اور ایثار اور قربانی والی قوم اور فرد اللہ اور اللہ کی مخلوق کا محبوب ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح ہم کسی کو یہ بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ جہاد کے مقدس پرچم کے نیچے ظلم کو کرے، دہشت گردانہ عمل کرے۔ ہم کسی کو یہ اجازت بھی نہیں دیں گے کہ جہاد کے مقدس پرچم کے نیچے وہ ظلم کو روا رکھے، کیونکہ ظلم اللہ کو ناپسند ہے، چاہے وہ کوئی پگڑی پہن کے کرے، داڑھی رکھ کے کرے، یا داڑھی منڈا کر کرے، یا پینٹ شرٹ پہن کے کرے۔ ظالم کی اللہ سے دوستی نہیں ہے۔ اور مجاہد اللہ کا محبوب ہے، چاہے وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ہو، چاہے وہ جدید ہتھیار سے لیس ہو یا پرانے زمانے سے لیس ہو، جو بھی علم، دین، انصاف کے لیے اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کھڑا ہوگا وہ مجاہد ہے، جو ظلم کے لیے کھڑا ہوگا وہ دہشت گرد ہے۔ ظالم سے ہماری کوئی دوستی نہیں۔ مجاہد الحمدللہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ہم بھی ہیں۔ جب بھی آئندہ بھی ہماری قوم کو، ہمارے ملک و ملت کو ہماری ضرورت پڑی تو ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، یہ میری 5 سے 6 لاکھ فوج کا ماٹو نہیں ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا ماٹو ہے۔ اس ملک کے مقدادات پاکستان کو، اس دین کو، اس ملت کو، اس امت کو جب بھی ہمارے لہو کی ضرورت پڑی، انشاءاللہ ہم اپنا لہو پیش کرنے کے لیے پھر تیار ہوں گے۔ تو آپ نے پوچھا آغاز کہاں سے کیا؟ الحمدللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہوں، میرے آقا مجاہد تھے، جب ہمیں جہاد کی ضرورت پڑے گی ہم مجاہد بن جائیں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے،
اور جب ہمیں اس قوم کو پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہے ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں، اور اس ملک میں میرے کئی ادارے الحمدللہ کام کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم علم کا نور دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ اسی طرح خدمت خلق میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، مبارک سنت ہے، دوسروں کی مدد کی ترغیب دی گئی ہے۔ الحمدللہ ہم عرصہ دراز سے زلزلہ ہو، سیلاب ہو، یا موجودہ حالیہ سیلاب ہو، یا جب بھی امت کو ضرورت پڑی ہے الحمدللہ ہم خدمت خلق کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اور سیاست بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے، اور میرے آقا نے فرمایا میرے انبیاء کا جو ہے یہ کام تھا، سیاست وہ کیا کرتے تھے، تو اس میں بھی اپنا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ہم ڈال رہے ہیں۔ اسی طرح تزکیہ نفس، خدمت خلق، یہ سب دین کے شعبے ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اس میں کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے بہت کمی ہے اور کوتاہی ہے، کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دین کے سارے شعبوں کو زندہ کر سکیں، امت میں اتحاد و اتفاق آپس میں پیدا کر سکیں۔ شاہ جی آپ اپنے خاندان کے بارے میں تھوڑی اس پر روشنی ڈالیں۔ آپ کے خاندان میں ماشاءاللہ بڑے اولیاء اللہ لوگ گزرے ہیں، حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح مولانا غلام مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ذہن نشین میں رکھیں لقمان بھائی، آپ بھی اور آپ کے سامعین اور ناظرین بھی، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے، کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی خاندان کسی قوم میں پیدا نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمارے اکابرین میں اللہ والے اہل علم لوگ ہیں۔ حضرت مولانا شاہ انور شاہ کشمیری کے علم پر، ان کی زندگی پر بر صغیر پاک و ہند میں نہیں، عرب و عجم میں الحمدللہ ان کی علمیت، ان کے تقوی، ان کے لوگ معترف ہیں۔ وہ میرے دادا جی کے بھائی ہیں جی، میرے والد صاحب کے چچا تھے تو ہمارے دادا لگتے ہیں رشتے میں۔ اور غلام مصطفیٰ شاہ صاحب وہ دارالعلوم دیوبند سے 1930 میں فارغ ہوئے، پھر وہ جامعہ ازہر چلے گئے، چونکہ وہ علمی حلقوں میں اتنے معروف نہیں ہیں کیونکہ وہ پھر سیاست میں آ گئے تھے، تو الحمدللہ وہ اس خطے کے واحد آدمی ہیں واحدین علم سے، جو 1930 میں جو ہے وہ جامعہ ازہر گئے اور وہاں سے پھر 1932 میں واپس آئے۔ تو پہلا الیکشن میرے امی کے ماموں مولانا سعید شاہ مسعودی صاحب نے لڑا تھا، وہ جیتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ چونکہ علمی آدمی تھے تو وہ پھر چلے گئے، تو اس کے بعد 1938 میں غالباً میرے نانا غلام مصطفیٰ شاہ صاحب اس فیلڈ میں آئے، اور تا دم شہادت 1948 تک وہ مہاراجہ کی جو متحدہ کشمیر کی جو اسمبلی تھی، پرچہ سبھا جسے کہتے تھے، وہ اس کے مستقل ممبر رہے 1938 سے لے کے تا دم شہادت 1948 تک، وہ میرے نانا تھے جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آپ بھی دعا فرمائیں، آپ کے سامعین اور ناظرین بھی، کہ اللہ ہمیں اپنے اکابرین کا نقش قدم نصیب فرمائے۔ آمین۔ شاہ صاحب اس وقت آپ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ میں انوالو ہیں، تو گورنمنٹ میں آپ کے پاس کون کون سے عہدے ہیں اس وقت؟ میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے جی، خدمت ہے۔ میں کشمیر اسمبلی کی ریزرو سیٹ پر ممبر ہوں اسمبلی کا، تو پہلے مجھے پارلیمانی سیکریٹری بنایا گیا تھا، اور اس وقت میرے پاس محکمہ تھا جیل خانہ جات اور اسپورٹس کلچر، تو جو ہم کر سکتے تھے ہم نے الحمدللہ اس میں کوشش کی، جیلوں کے دورے کیے، بہتری کی کوشش کی، کلچر میں قوم کو بتایا پروگراموں میں جا کر کہ کلچر کیسے کہتے ہیں، ہم اپنی ذاتی ثقافت، اپنی ذاتی روایات اسلام کے پس منظر کے ساتھ رکھتے ہیں، اور ہمارا بڑا خوبصورت اسلامی کلچر ہے کشمیر کا۔ اس کے بعد پھر مجھے زکوٰۃ و عشر کا محکمہ ملا، تو الحمدللہ ہم نے اس میں یہ کوشش کی کہ 250 روپے فی مہینہ زکوٰۃ تھی جی ہمارے یہاں، تو ہم نے سفارشات تو بھیجی تھیں کہ اس کو 1000 کم از کم کیا جائے، اور سالانہ 12000، لیکن اور ہمارے پچھلے وزیر اعظم صاحب نے اس پر بڑی کوشش کی، سردار تنویر الیاس صاحب نے، لیکن محکمے کے پاس بجٹ نہیں تھا، چنانچہ پھر یہ ہوا کہ ڈبل کر دی گئی، اور اس وقت جو پہلے تھی نا اس کا ڈبل کیا گیا۔ اسی طرح ہم نے جو شادی سپورٹ فنڈ تھا اس کو ہم نے الحمدللہ 5 گنا بڑھایا، 12000 سے 60000 پہ لے گئے۔ اسی طرح مدارس دینیہ کے جو طلباء کی اعانت ہوتی ہے، اور دیگر عصری علوم میں طلباء کو جو اسکالرشپ ملا کرتی تھی، اس میں بھی ہم نے کوشش کی کہ بڑھائیں، تو عصری دینی علوم میں طلباء کی ہمارے کوشش تھی کہ 100 روپے یومیہ کیا جائے، تو وہ تو نہ ہو سکا، لیکن یہ ہوا کہ وہ بڑھ کر تھوڑا سا بڑھا، اس میں تقریباً بہت معمولی سا اضافہ ہوا ہے، لیکن اب ہماری کوشش ہے کہ اس میں مزید اضافہ ہو تاکہ طالب علم اچھے ماحول میں دینی تعلیم حاصل کر سکیں، لیکن یہ شعبہ میرے پاس بہت مختصر رہا، اور ہم نے کوشش کی کہ شعبے کو آئی ٹی کے ذریعے وہ کریں۔ اب اس پر موجودہ وزیر اعظم ہمارے چودھری انوار الحق صاحب کام کر رہے ہیں کہ اس کو جدید ٹیکنالوجی سے جوڑ کر لوگوں کو جو وسائل انتظامی اخراجات پر خرچ ہو رہے ہیں ان کو بھی عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جائے، تو یہ شعبہ بہت تھوڑا عرصہ رہا۔ اس کے بعد پھر میں چیئرمین معائنہ و عمل درآمد کمیشن بن گیا، وہ پھر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں ہم جو کر رہے ہیں، تھانوں میں جا رہے ہیں، اسپتالوں میں جا رہے ہیں، جیلوں میں جا رہے ہیں، پروجیکٹس پر جا رہے ہیں، اور اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس میں کسی نہ کسی طرح مزید بہتری لائیں۔ معلمین القرآن کے حوالے سے آپ کہہ رہے تھے؟ دیکھیں جی یہ بڑا درینہ مسئلہ ہے،
اس کے دو الگ الگ ایشوز ہیں. ایک ہے جو معلمین قرآن پہلے سے موجود ہیں گریڈ 1 میں جو کنفرم ہے, ایک ہے ان کی اپ گریڈیشن کا مسئلہ. اور اس میں ہم نے بدقسمتی کہیں کہ پہلے ہم نے سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب سے پہ آرڈر لیا تو وہ چلے گئے, پھر سردار تنویر الیاس صاحب سے جب اس پر ہمارے مذاکرات کامیاب ہوئے اور انہوں نے ڈیسیجن پوزیشن پر آئے تو پھر وہ چلے گئے. اب ہماری کوشش یہ ہے اور ہمارے موجودہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب کی کہ اس کو اس انداز میں حل کیا جائے قانونی طور پر کہ یہ پھر بعد میں کوئی سکم نہ رہے. تو چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے دنوں بہت سارے مسائل رہے, عوامی ایکشن کمیٹیاں بن گئیں تو ساری توجہ اس طرف جو ہے وہ تبدیل ہو گئی, اس طرف ڈائیورٹ ہو گئی, تو یہ مسئلہ رہ گیا. دوسرا ایشو ہے کہ اس میں جو لوگ کنفرم نہیں تھے اس پر الحمدللہ پچھلی حکومت میں ہی فیصلہ ہو گیا تھا, لیکن پھر وہ ہائی کورٹ میں چلا گیا معاملہ. تو ابھی ہائی کورٹ کی اندر چونکہ عدالت میں معاملہ اس پر ہم اس میں بات نہیں کر سکتے. جیسے ہائی کورٹ کی طرف سے کوئی فیصلہ آئے گا تو جو بقیہ 500 افراد ہیں ان کو انشاءاللہ جو ہمارے سروسز کے قوانین ہیں ان کے اور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں انشاءاللہ ان کا تقرر ہوگا. شاہ جی, کشمیر کی اسمبلی میں جو عوامی نمائندے منتخب ہو کر آتے ہیں, آپ نے بڑی قریب سے ان کو دیکھا, ان کو آبزرو کیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی میں وہ عوام کی نمائندگی کا حق رکھتے ہیں یا پھر اپنی نجی سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں یا اپنے کاروبار کو زیادہ بڑھاتے ہیں؟ لقمان بھائی, یہ تو آپ مجھ سے سوال کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں. جی, دوسروں کے بارے میں تو نہ میں مکلف ہوں اور نہ دنیا میں مکلف ہوں ان کا, نہ آخرت میں ہوں. لیکن میں آپ نے پوچھ لیا تو عمومی رائے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مجموعی سی صورتحال وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہر جگہ اچھے لوگ موجود ہیں. ہر خاندان میں, ہر گھر میں, ہر برادری میں, ہر ملک میں, ہر ادارے میں اچھے اور برے ہر جگہ موجود رہتے ہیں. یہ دنیا کا نظام اسی طرح ہے. تو ہمیں خوشی ہے کہ ہماری اسمبلی کی روایات بہت اچھی ہیں. وہاں بڑے بڑے نامور لوگ اسمبلی میں رہے. الحمدللہ اس بار جو اسمبلی موجود ہے, پچھلے بزرگ تو اس میں ہیں ہی, لیکن چند نوجوان جو اس بار نئے آئے ہیں ان میں بعض لوگ بہت قابل ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ان میں ایسے ہیں, میں اب سب کے نام نہیں لے سکتا, کہ بعض لوگ مجھ سے بھی بہت اچھے ہیں ہر عمل میں, لیکن جہاں اچھائی ہے وہاں برائی بھی موجود ہے. تو یہ ملا جلا ایک سسٹم ہے. میں نے آپ سے کہا میرے بارے میں پوچھ سکتے ہیں, باقیوں کے بارے میں جو ایک مجموعی رائے تھی میں نے رکھ دی. شاہ جی, کشمیر کے اوپر اس وقت جو کشمیری عوام میں ہے 3 موقف ہیں. کچھ لوگ خود مختاری کا نعرہ لگاتے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ الحاق پاکستان ہونا چاہیے, اور کچھ معمولی یہ بھی کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ الحاق ہونا چاہیے. تو آپ کی اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی, ہمارے اسلاف کا, اکابرین کا موقف یہ تھا, ہم متحدہ کشمیر چاہتے ہیں جی, پورا کا پورا کشمیر. ہمارا نعرہ ہے کشمیر ہمارا ہے, سارے کا سارا ہے. اب جو اگلی بات آپ کر رہے ہیں نا جی, وہ یہ ہے کہ ہماری قوم کا ایک بڑا طبقہ چاہتا ہے الحاق پاکستان, ایک طبقہ چاہتا ہے خود مختاری, ایک جس کا آپ نے سوال کیا ہے میرے ذہن میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے. اگر ایسا کوئی ہوتا جو الحاق انڈیا چاہتا تو اتنی لمبا عرصے تک مقبوضہ کشمیر میں تحریک نہ چلتی. شاید کچھ لوگ ہوں. ہم ہر نظریے کا احترام کرتے ہیں, لیکن ہم ایک عقلی بات کر رہے ہیں, لاجیکل بات کر رہے ہیں. دیکھیں پاکستان کے ساتھ ہمارا صرف زمینی رشتہ نہیں ہے, روح کا رشتہ ہے. وہ روح کا رشتہ کیا ہے کہ پاکستان وہ ریاست ہے جو کسی قومی ازم کی بنیاد پر نہیں, نیشنلزم کی بنیاد پر نہیں, کسی جغرافیہ ازم کی بنیاد پر وجود میں نہیں آئی. یہ وہ ریاست ہے جو مدینہ طیبہ کے بعد, ریاست طیبہ کے بعد پاکستان وہ ریاست ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظریے پر وجود میں آئی ہے. تو پاکستان کے ساتھ ہمارا صرف زمینی جو ہے نا وہ سرحدیں نہیں ملی ہوئی, ہماری روحانی سرحدیں ملی ہیں. اور میں تو ایفیلیشن آف امہ کا قائل ہوں, صرف ایفیلیشن آف پاکستان کا قائل نہیں ہوں, میں تو امت کے ساتھ ایفیلیشن کا قائل ہوں. میں نحن الامہ کے نعرے کے تحت ہوں. تو ہمارا ایک طبقہ اس کا یہ بھی ہے. دوسرا طبقہ ہے جو خود مختاری کا نعرہ لگاتا ہے. ہمارے لیے ان کا نظریہ, ان کی سوچ, ان کی فکر قابل احترام ہے, لیکن میں ایک عقلی بات کرتا ہوں کہ بھائی پہلے کشمیر آزاد کرا لو. کشمیر کو جو اقوام عالم نے اقوام متحدہ کی شکل میں ایک رائٹس دیا تھا, حق خود ارادیت, ہمیں وہ حق خود ارادیت مل جائے, کشمیر آزاد ہو جائے, پھر اہل کشمیر فیصلہ کر لیں گے کہ وہ الحاق چاہتے ہیں یا وہ خود مختاری چاہتے ہیں. یہ فیصلہ ہو جائے گا. ہماری پہلی ترجیح حق خود ارادیت, ہماری پہلی ترجیح ہے پورے کشمیر کی. جو ہمارا کشمیر جو ہے, لداخ ہے, جو مقبوضہ کشمیر ہے, انڈین آکوپائڈ, انلیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے, ناجائز قبضہ ہے وہاں پر 75 سال سے, جو جبر ہے وہاں, جو ظلم ہے, جو زیادتی ہے, اس سے اپنی قوم کو آزادی دلائیں. پھر ہم فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے یا خود مختار رہنا ہے. یہ قبل از وقت سوال ہے.
اس وقت اصل سوال یہ ہے کہ کشمیر کو کیسے متحد ہو کر ہم سب آزاد کرائیں۔ جی شاہ جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستانی گورنمنٹ ہے یا پاکستانی ریاستی ادارے ہیں وہ کشمیر کی آزادی کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں؟ دیکھیں، پاکستان میں مختلف حکومتیں آتی رہیں، مختلف ادوار میں مختلف حکمران آتے رہیں، ہر حکمران کی ایک اپنی ترجیح ہوتی ہے، لیکن بانی پاکستان محمد علی جناح رحمہ اللہ نے کیا کہا تھا کہ جی پاکستان کے بارے میں، کشمیر کے بارے میں، کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے۔ تو بھلا کوئی قوم یا اس قوم کا حکمران اپنی شہ رگ دشمن کو کیسے دے سکتا ہے؟ تو مختلف ادوار میں پالیسی کے اندر اونچ نیچ تو آئی ہے، لیکن ہمیشہ سے پاکستانی قوم کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکیں اور کشمیریوں کے دل پاکستانی قوم کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ سید علی گیلانی کا وہ جملہ کون بھول سکتا ہے کہ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان کے ہیں۔ میں مانتا ہوں اور مجھے یہ کہنا چاہیے، اس میں مداہنت نہیں کرنی چاہیے، کہ بہت ساری ایسی حکومتیں آئی ہیں جنہوں نے کشمیر کے مسئلے کے ساتھ وفا نہیں کی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو پایا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ غفلت ترک ہونی چاہیے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس وقت جو پاکستانی قوم کا مزاج ہے اور جو اس وقت انڈیا کی دیگرگوں صورتحال ہے کہ وہ 30 کروڑ دلت بھی ان کے خلاف ہیں، دلت وہ بھی ان کے خلاف ہیں، آدیواسی بھی ان کے خلاف ہو چکے ہیں، وہ سکس سسٹر کا ایشو بھی کھڑا ہے، خالستان کے لوگوں کو وہ کینیڈا میں جا کر وہاں ان کو مروا رہا ہے، وہاں ان کا قتل عام کر رہا ہے، اور اس وقت بہترین موقع ہے پاکستان گورنمنٹ کے پاس، اہل پاکستان کے پاس، کہ وہ اس موقع پر کشمیر کا قضیہ بہت مضبوط انداز میں اٹھائیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں وہ اہل کشمیر کو پہلے سے زیادہ اچھی طریقہ سے اس میں شریک کریں تاکہ بھرپور انداز میں ہم سب مل کر اس مسئلے کو اٹھائیں اور حل کریں۔ شاہ جی، جب بھی کشمیر پر کوئی ایشو آتا، کوئی جنگ لگتی، تو کشمیر کمیٹی چیئرمین جو کشمیر کمیٹی تھے مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے اوپر بڑے سوالات اٹھتے تھے، وہ کدھر گئے، انہوں نے کشمیر کے اوپر کوئی ورک نہیں کیا۔ جو کشمیر کمیٹی ہے تو وہ اس حوالے سے کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں لقمان بھائی، سب سے پہلے تو کشمیر کمیٹی اسی طرح جس طرح داخلہ کمیٹی، خارجہ کمیٹی ہوتی ہیں، یہ ریکمنڈیشن باڈیز ہیں، یہ صرف تجاویز دیتی ہیں، یہ بااختیار باڈیز نہیں ہیں، اور مولانا اس پر بہت واضح اپنا موقف دے چکے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں ان پر بلا وجہ تبرہ ہوتا رہا ہے۔ کشمیر کمیٹی کا جو کام ہے نا، یا تو اس کے اختیارات بڑھائے جائیں، اس کے کام کو میں اضافہ کیا جائے، اس کی پاور میں اضافہ کیا جائے، تو پھر کشمیر کمیٹی سے اور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین سے سوال ہو سکتا ہے۔ مولانا نے بحیثیت کشمیر کمیٹی اپنا بارہا اس پر جواب دے چکے ہیں، لیکن چونکہ ایک سیاسی مخالفت چلتی ہے، آپ کو پتہ ہے سیاست ایک مشکل کام ہے، ورنہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر سیاست میں نہ ہوتے تو وہ کسی بھی عالم کی ٹکر کے عالم ہے اس وقت۔ وہ بخاری بھی پڑھا سکتے ہیں، وہ فقہ کی کتابیں بھی پڑھا سکتے ہیں، اور وہ کسی بھی پاکستان میں موجودہ جو پیر ہیں ان کی ٹکر کے وہ تزکیہ نفس کرا سکتے ہیں، وہ ایک بڑے پیر ہوتے ہیں۔ لیکن سیاست میں پھر آپ کو پتہ ہے تبرہ تو ہوتا ہے، بات چیت تو ہوتی ہے۔ تو کشمیر کمیٹی ایک تجویز کمیٹی ہے جی، وہ صرف تجاویز دیتی ہے، وہ جا کر بات چیت کرتی ہے، موقف کو کھڑا کرتی ہے، کوئی بااختیار چیز نہیں ہے وہ کشمیر کمیٹی۔ بااختیار اس سلسلے میں وزارت خارجہ ہوا کرتی ہے۔ شاہ جی، جو افغانستان ہے، فلسطین کا بھی معاملہ اٹھا ہوا ہے، جس طرح غزہ میں اسرائیل بمباری کر رہا ہے، تو افغانستان ابھی آزاد ملک ہے، تو وہ کیوں وہاں پر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے امداد کے لیے نہیں جا سکتا؟ پاکستان کا تو چلو یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے غلام ہیں، ڈالر کھائے ہوئے، لیکن افغانستان تو نہیں، یہ بھی غلط بات ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، نہ پاکستان ایسا کچھ ہے نہ افغانستان۔ یہ ایک ایسا دکھ ہے کہ جس کو ہم پوری طرح کھول کر بیان کرنا چاہیے ہمیں۔ مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین ایک ہے۔ ہم کشمیریوں سے زیادہ کون کشمیریوں اہل فلسطین کا درد سمجھ سکتا ہے، کیونکہ ان کا درد ہمارا درد ہے، ان کا غم ہمارا غم ہے، ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، اور ان کی پریشانی ہماری پریشانی ہے۔ ہمارا اور ان کا قضیہ ایک ہے۔ ہم 75 سال سے انڈیا کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، اور وہ 75 سال سے صہیونیت کے ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ ہم پر ناجائز قبضہ ہے، ان پر بھی ناجائز قبضہ ہے۔ ہمیں ہماری زمینوں میں ہی غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو بھی ان کی زمینوں پر ہی غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اقوام عالم نے جو خود فیصلے کیے تھے، اگرچہ فلسطین کو فیصلہ منظور نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو اقوام متحدہ نے اور اقوام عالم نے مل کر جو فیصلے کیے تھے، افسوس یہ کہ انہوں نے بھی وہ فیصلہ نہیں اس پر عمل درآمد کرا سکے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس وقت امت کی یہ حالت ہے کہ ہلہ شیری ہے ایران کی، بس وہ ہلہ شیری دیتا ہے اور اس سے آگے کچھ نہیں کر سکا۔ مجبور پاکستان،
بے بس افغانستان کچھ نہیں کر پایا، وہ بھی مجھے کہنے دیں صاف، جیسے ہم کچھ نہیں کر پائے نا، وہ بھی کچھ نہیں کر پائے. پوری امت فلسطین کی مقروض ہے جی. نہ ایران کر سکا، نہ پاکستان کچھ کر سکا، اور نہ افغانستان کی امارت اسلامیہ کچھ کر سکی. اور عرب تقسیم عربستان، ہم سب کے سامنے فلسطین قبرستان بن گیا جی. 15,000 لوگ شہید ہوئے ہیں جی. ہم جو بات کر رہے ہیں نا اس وقت، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایران، مجبور پاکستان، بے بس افغانستان، تقسیم عربستان اور سارا عالم اسلام خاموش ہے جی. ہم جو کچھ بول رہے ہیں نا اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے بول رہے ہیں، اہل فلسطین کی حمایت کے لیے نہیں بول رہے. ہم ان کی جرت کو، شجاعت کو، فراست کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا مسئلہ بے تحاشا قربانیاں دے کر صرف امت مسلمہ کے سامنے نہیں، پوری انسانیت کے سامنے کھڑا کیا ہے. اور ان قربانیوں کی وجہ سے آج وہ صرف عالم اسلام کے نہیں، ہر انصاف پسند اور آزادی پسند انسان کے وہ محبوب بن چکے ہیں. اور اسرائیل اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے اس وقت پوری انسانیت کی نفرت کا شکار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ عزت و تکریم کو، قربانی کے ساتھ محبت کو، سخاوت کے ساتھ مقبولیت کو، اور ظلم کے ساتھ نفرت کو جوڑ رکھا ہے. اس لیے اسرائیل اس وقت صرف عالم اسلام کی نہیں، پوری دنیا کے انصاف پسند انسانوں کی نفرت کا شکار ہو رہا ہے، اور دنیا اس سے نفرت کر رہی ہے. اور پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ اب وہ یہودی بھی کھڑے ہو رہے ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل زیادتی کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں عالم اسلام اسرائیل اور فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر سکا. ہمیں بہت افسوس ہے، ہم اس پر اہل فلسطین سے معذرت خواہ ہیں اور شرمندہ ہیں، اور ہم انہیں سلام عقیدت، سلام تحسین، سلام محبت پیش کرتے ہیں کہ وہ قبلہ اول کے تحفظ کی فرائض کی، قبلہ اول کے تحفظ کے فریضے کی جو ہے وہ بجا آوری کر رہے ہیں. ہم اس پر پوری امت کی طرف سے ان کو یہ فرض کفایہ ادا کرنے پر ان کے شکر گزار ہیں اور ان سے شرمندہ ہیں. شاہ جی، آپ کے جو سابقہ تعلقات تھے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا وہ جمعیت علماء اسلام کی جماعت کے ساتھ ہوتا تھا، پھر ایسی کیا مجبوری آئی کہ آپ نے تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کر کے آپ آزاد کشمیر کی اسمبلی میں آپ کو آنا پڑا؟ دیکھیں، سیاست جو ہے نا، یہ اس میں الائنس بنتے بھی ہیں، الائنس ٹوٹتے بھی ہیں. جی. جمعیت علماء اسلام سے اور ان کی قیادت سے ہمارا بڑا قرب ہے، دیگر جماعتوں سے بھی ہے، لیکن ان کے ساتھ ہمارا ایک محبت کا رشتہ قائم تھا اور قائم ہے. کشمیر کے اندر جب پچھلے انتخابات آئے، آپ کو پتا ہوگا میں نے 2006 کا الیکشن بھی لڑا. 11 کے الیکشن میں ہماری پارٹی ایڈجسٹمنٹ ہو گئی، تو پھر میں اس ایڈجسٹمنٹ میں ہمیں اپنی سیٹ چھوڑنی پڑی، تو ہم نے چھوڑ دی. 21 کے الیکشن میں یہ صورتحال بنی کہ ہم نے ایک 10 نکاتی ایجنڈے کے تحت اپنے شورا سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے علماء سے مشاورت کے ساتھ، اس میں کچھ حضرات کی رائے یہ بھی تھی کہ نہ کریں، لیکن اکثریت کی رائے یہ تھی کہ ہمارے جو معروضی حالات تھے اس میں ہم نے یہ اتحاد کیا. الحمدللہ ہم اس میں کامیاب رہے. وہ 10 نکاتی ایجنڈا میں آپ کو دے دوں گا، ساری دنیا میں اب عام ہو چکا ہے. اس کے تحت ہم نے تحریک انصاف سے ایک اتحاد کیا، اور مجھے اسمبلی میں تحریک انصاف کا بھی ووٹ ملا، اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی کا بھی ووٹ ملا، اور میں ان سب حضرات کا مشکور. اور ہم نے یہ ایک اتحاد کے ذریعے یہ سیٹ حاصل کی ہے. اس کے بدلے میں ہم نے تقریباً 7 سے 8 سیٹوں پر ہم نے ان سے الائنس کیا تھا. اور اس میں ہم نے جو جو چیزیں طے کی تھیں، اس میں ناموس اہل بیت، ناموس رسالت، ختم نبوت، ناموس صحابہ، اور اسی طرح جو ڈیولپمنٹ کے پروگرام ہوں گے، اس میں ہم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا. تو اس معاہدے کے تحت ہم نے یہ سیٹ لی، اور سیاست میں یہ ہوتا ہے. جی آپ اس وقت سیاست میں ہیں، پہلے آپ تعلیم و تدریس یا دوسرے اس میں تھے، تو آپ اپنی جو لائف ہے، جو لگژری لائف، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ لائف آپ کی ٹھیک ہے یا پرانی ٹھیک تھی؟ نہ میرے پہلی لگژری لائف تھی، نہ اب میری لگژری لائف ہے. نہ میں برانڈ پہلے پہنتا تھا، نہ اب پہنتا ہوں. ٹھیک ہے جی، میرے پاس یہ سادہ کپڑے ہیں. میری گھڑی بھی کوئی قیمتی گھڑی نہیں، عام سی گھڑی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ عام سا کوٹ پہنا ہوا ہے. نہ لگژری لائف ہماری پہلی تھی، نہ اب ہے. اللہ کا شکر ہے، پہلے بھی اچھی زندگی گزار رہے تھے، اب بھی گزار رہے ہیں. اور پہلے بھی ہماری کوشش تھی، یہ دین کے سارے شعبے ہیں جن شعبوں میں ہم نے حصہ ڈالا ہے، کوئی کمال نہیں کیا. رسول اللہ علیہ وسلم کی جو دین کے شعبے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان شعبوں میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. بس وتعاونوا علی البر والتقویٰ کے تحت. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے پیر مظہر سعید شاہ صاحب. پیر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ولاگ میں.